نماز عید کا طریقہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس طرح نیت کیجئے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الضحیٰ کی، ساتھ 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے سے امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔ اب سبحانہ پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے۔ پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لٹکا دیجئے۔ پھر تیسری بار بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔ یہ 3 تکبیریں زائد ہو گئیں۔ پہلی تکبیر کے بعد جو ہم نے نیت کی تھی وہ تو ہاتھ باندھنا ہے نا، اس میں ہم نے سبحانہ پڑھا۔ اب یہ 3 تکبیریں سبحانہ کے بعد زائد ہو گئیں۔ اب ہاتھ باندھ کے اب خاموش رہیں گے، امام صاحب قراءت کریں گے، الحمد شریف و سورت وغیرہ پڑھیں گے، ہم خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ اب حسب معمول 1 رکعت پوری کی جائے گی۔ اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی امام صاحب قراءت شروع کر دیں گے، الحمد شریف و سورت پڑھیں گے، ہم خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ جب قراءت پوری ہو جائے گی تو پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیے کانوں تک اور ہاتھ لٹکا دیجئے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور ہاتھ لٹکا دیجئے۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور لٹکا دیجئے۔ یہ 3 تکبیریں زائد ہو گئیں۔ اب چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ رکوع کے لیے ہوگی، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے، ہے نا۔ تو 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں قراءت سے پہلے، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہیں قراءت کے بعد۔ اسی طرح نماز کو مکمل کیجئے۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد کوئی مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے جو واجب ہیں۔ پہلی تکبیر تو اللہ اکبر کہے گا، جو تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے نا۔ اب 3 تکبیریں جو ہماری رہ گئیں تو وہ کہہ لیں، چاہے امام نے قراءت شروع کر دی ہو، چاہے اور 3 ہی کہے، چاہے امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلے گئے تو اب کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں تکبیریں کہہ لیں۔ اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام صاحب نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئیں، اب بقیہ تکبیریں نہ کہے۔ اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ رکعت پوری کرے گا تو اس وقت کہے۔ اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ جب رکوع میں چلے گئے، امام صاحب رکوع میں ہیں اور کوئی رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں تکبیریں کہنا تو اب ہاتھ نہیں اٹھانا بلکہ بنا ہاتھ اٹھائے ہی تکبیریں کہیں۔ اس طرح اپنی نماز مکمل کریں۔ اللہ پاک ہماری نمازوں کو اور تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی غلطی ہو گئی وہ تمام غلطیاں اللہ پاک اپنے فضل اور کرم سے معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سبھی کو میری طرف سے عید الضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔